السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ علی حمزہ۔ میں یوٹیوب چینل نیم دا اسلامک ساگا، جس کا مقصد اسلامک ہسٹری کو بیان کرنا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مصر سے قافلہ چلا کنعان جانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی اس قافلے میں تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو 3 دن کے فاصلے سے ہی سونگھ لی تھی۔ تو اب آگے واقعہ کیا چلتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، یعنی جب وہ قافلہ کنعان پہنچا اور بھائی واپس آئے، تو بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی، جس سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ختم ہو چکی تھی وہ اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا بہت ہی بڑا معجزہ بھی تھا کہ ان کی قمیص جب والد کی آنکھوں پر پڑی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ مجھے پتا تھا کہ یوسف مجھے ضرور ملے گا۔ تو آج دیکھو یوسف علیہ السلام کی خوشبو اور کرتا جب مل گیا ہے تو ان قریب میں یوسف کے پاس اور یوسف میرے پاس ہوگا۔ تو جب بھائیوں کو اور پوتوں کو پتہ چلا تو ان سب نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے والد، آپ ہمارے گناہوں کی اپنے رب سے بخشش طلب کیجئے، ہم تو بڑے ہی خطا کار تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا ہم کیا کر بیٹھے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اپنے رب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے، اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے میں ہوں گے، اس وجہ سے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، کیونکہ تم بھی میرے بیٹے ہو، جیسے یوسف میرا بیٹا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنہار ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ تو جب یہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہوئی تو اب وہ ساری فیملی یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئی، تو وہ سارے کنعان سے مصر کے لیے چل پڑے۔ قرآن پاک فرماتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پہنچے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات پہلے والدین سے ایک ہوئی جس میں بھائی شریک نہ تھے، اور اس میں یوسف علیہ السلام نے والدین سے فرمایا تھا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، آپ مصر میں پرامن طریقے سے داخل ہو جائیے، اور میرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ملاقات مصر سے باہر نکل کر ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے مصر سے باہر تشریف لائے تھے، اور اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ اب آئیے مصر میں داخل ہو جائیے امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اور اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہی ہوا کہ ان سب نے یعنی والدین نے بھی اور بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خواب کو پورا کیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، اے میرے ابا جی، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلایا تھا، اور جو میں نے بھی آپ کو بتلایا تھا، تو یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر کے دکھایا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اور اپنے رب کا کیسے شکر ادا کیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے واقعہ چلے گا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔